امریکہ نے ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس اقتصادی جنگ میں جو ملک بھی ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کرے گا وہ بھی اسی سخت اقتصادی پابندیوں کے دائرے میں آ جائے گا۔ ٹرمپ نے گزشتہ روز خبردار کیا کہ جو بھی ملک ایران کے خلاف یا ایران کے ساتھ تجارت یا مالی تعاون جاری رکھے گا اسے بھی بہت سنگین اقتصادی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خاص طور پر ایران کی تیل کی انڈسٹری، مالیاتی منتقلی، ایکسچینج ہاؤسز، فرنٹ کمپنیوں پر اور تجارتی جو بحری جہازوں کی رجسٹریشن اور فلیگ فراہم کرنے والوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اس کا ایک بہت بڑا ہدف ایران کے تیل کے ذخائر، اس کے خریدار اور اس کے مالیاتی نیٹ ورکس ہیں، جس میں چین کے ادارے بھی زاد میں آ جاتے ہیں۔ یعنی ٹرمپ اب صرف ایران پر پابندیاں بڑھانے کی بات نہیں کر رہا بلکہ ایران کے ساتھ کاروبار کرنے والے تمام دوسرے تیسرے ممالک اور اداروں کو بھی سزا دینے یا پابندیوں کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس حوالے سے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے بحران سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے اور اس وقت امریکہ کو $40 بلین جو ہے وہ اپنے عوامی قرض اس کو ادا کرنے کا دباؤ ہے۔ مگر یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ کیا امریکہ ایران کے خلاف مزید اقتصادی پابندیاں عائد کر سکتا ہے جبکہ پہلے ہی عالمی سطح پر ایران کو امریکی پابندیوں کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایران عالمی پابندیوں کے باوجود عالمی سطح پر $47 ارب کا تیل عالمی منڈی میں جو ہے فروخت کر رہا ہے اور اس وقت ایران کے تیل کا سب سے بڑا خریدار چین ہے اور چین اور امریکہ کے درمیان پہلے ہی ٹیرف جنگ چل رہی ہے۔ اب امریکہ کے پاس ایک ہی آخری آپشن موجود ہے کہ چینی آئل ریفائنریز پر پابندی لگا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چین کے ان بینکوں پر بھی پابندی عائد کر سکتا ہے جو کہ ایرانی تیل کے لین دین میں ملوث ہیں۔ مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ بیان پر یہ جنگ پھر ایران اور امریکہ کے تک جو محدود نہیں رہے گی اور یہ مزید ایکسکیلیٹ ہوگی۔ یہ صورتحال اسی طرح ہے جبکہ امریکہ کے اس اعلان کے بعد چین نے ان پابندیوں کو پاؤں کی نوک پر رکھتے ہوئے جو وہ کک آؤٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم امریکہ کی ایران کے اوپر ان پابندیوں کو بالکل نہیں مانتے۔ علاوہ ازیں وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران کی عالمی تجارت میں دبئی ایک اہم راستہ رہا ہے۔ امریکہ ان کمپنیز، ایکسچینجز اور بینکوں کو نشانہ بنا سکتا ہے جو ایران کی ڈالر تجارت اور ادائیگیوں کا راستہ فراہم کرتی ہیں۔ لیکن آپ کے علم میں ہے کہ دبئی ایران پر بیلسٹک میزائلوں کے حملوں کا الزام لگا کر پہلے ہی ایران سے اپنے تمام اقتصادی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر چکا ہے۔ یہ در حقیقت ایران پر بیلسٹک میزائل کا ایک الزام تھا اور اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ امریکی دباؤ تھا کہ چونکہ وہ ایران پر شدید اقتصادی پابندی عائد کرنے والا تھا تو دبئی جو ہے یا UAE اس کے اوپر جو ہے بہت بڑا دباؤ تھا امریکہ کا کہ وہ کسی بھی طریقے سے ایران کے ساتھ ان تعلقات کو ختم کر دے اور دبئی نے اپنی امریکی اطاعت کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے ایران پر اقتصادی پابندیاں یا اقتصادی تعلقات جو ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ حقیقت تھی UAE کے الزام کے پیچھے بھی، لیکن حقیقت یہ ہے اس سب کے باوجود کہ ٹرمپ میدان جنگ میں ایران سے شکست کے بعد اب معاشی جنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جس کے اقدامات اس نے واضح کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اب یہ پابندیاں کتنی مؤثر ہوتی ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ایران نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا ہے اور چائنا اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہے اور دوسرا بڑا اس کا جو ہے وہ حلیف جو ہے وہ روس ہوگا۔ تو یہ تینوں ملک اگر میدان میں کھڑے رہے تو امریکی پابندیاں کا حشر وہی ہوگا جو اس سے قبل ہوتا چلا آیا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔